بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ کافروں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا تھا بہت ہی گھٹیا اور سطحی، ما لہذا الرسول، یہ کیسے رسول ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہم تو ان کو تب رسول مانے اگر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا یا ان کے پاس کوئی خزانہ ہوتا یا ان کے پاس کوئی بڑے باغات ہوتے۔ یہ بادشاہ ایک عیاش، ایک دنیاوی شان و شوکت رکھنے والے شخص کے بارے میں تصور کرتے تھے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا جاہلو ایک بات کو سمجھو، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے جو کچھ تم نے کہا ہے یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، اگر اللہ چاہتے اور اللہ کے نبی چاہتے اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑھ کر اپنے نبی کو عطا کر دیتے جو تم نے کہا۔ ان شاء جعل لك خيرا من ذلك، تم نے کہا جناب ان کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتے، ہم جناب ان کے لیے ایسے مثالی باغات تیار کر دیتے دنیا میں جن کے دائیں بائیں چشمے نہریں جاری ہوتے، عرب کے خطے میں جہاں چشمہ ہوتا ہی نہیں، جہاں نہریں ہوتی نہیں، ہم چاہتے ان کے لیے ایسے محلات تیار کر دیتے کہ دنیا کے بادشاہ اشش کر اٹھتے دیکھ کے۔ لیکن نبوت کے لیے کل کے درس میں میں نے عرض کیا تھا یہ چمک دمک نبوت کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نبی جو ہوتا ہے پیسے کی چمک سے لوگوں کو قریب نہیں لاتا، نبی اپنے کردار کی کشش سے انسانیت کو صحیح راہ بتاتا ہے۔ یہ کیسے کم ظرف لوگ تھے، میرے بھائی ذرا میری بات سمجھنا، ان کو کیا اندازہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق جو تھے یہ ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی، ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو علم کے چشمے اور دریا جاری ہوئے اور پوری دنیا کے قیامت تک کے خزانے مل کے اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار پہاڑوں سے زیادہ اونچا
بلکہ میں کہوں آسمانوں سے زیادہ اونچا جو کردار پیش کیا، اس کے سامنے سونے کے پہاڑوں کی کیا اوقات ہے۔ بھائیو تصور کرو ذرا، جو شخص، جو لوگ، جو قوم ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احاطہ کیے کھڑے ہیں ننگی تلواریں لیے، توبہ نعوذ باللہ، میں یوں کہہ سکتا ہوں یہ بدبخت اللہ کے نبی کے خون کے پیاسے بنے گھر کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، لیکن آپ سب کو پتہ ہے ان کی امانتیں کس کے پاس پڑی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کے بڑے سردار، وہ سردار جو حضور کے مقابلے میں جنگوں کی قیادت کر رہا ہے، اس سردار سے دنیا کی سپر طاقت کا بادشاہ پوچھ رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے، وہ کہتا نہیں ہے صادق الامین۔ ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا تھا کہ نہیں کہ کبھی جھوٹ سنا، انہوں نے کہا نہ جھوٹ تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ سوالات کرتے گئے اور ابو سفیان کی طرف سے جواب آتے گئے۔ پورا مکہ جانی دشمن، ابو لہب سے کوئی بدترین اللہ کے نبی کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کمینہ اور خبیث شخص کوئی ہوا نہیں، سگا چچا ہے، لیکن 40 سالہ یہ بھتیجا ہاتھوں میں پلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر ایک لفظ ابو لہب نہیں کہہ سکا، ابو لہب نہیں کہہ سکا۔ ان بدبختوں نے کہا جناب نبی وہ ہونا چاہیے جس کے پاس خزانہ ہو، جس کے پاس باغات، زمینیں، جائیداد۔ نبی ایسا ہونا چاہیے جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر غلام۔ بھائی ذرا تصور کرو، مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ ایک وہ ہے جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر غلام ہیں، اور ایک وہ ہستی ہے جس کے پیچھے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل ہے، جس کی بارگاہ میں فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک وہ ہے جس کے دائیں بائیں نوکر چاکر ہو، اور ایک وہ ہستی ہے جو معراج کی رات بیت المقدس میں 1,24,000 نبیوں کی امامت، اللہ اکبر، یا اولو العزم پیغمبروں کی امامت کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو پیسے کے اعتبار سے بلندی پر کھڑا ہے، اور ایک یہ ہستی ہے جو معراج کی رات اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ بھائی کو جوڑ بنتا آپس میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ گھٹیا لوگوں کے گھٹیا نگاہ اور گھٹیا سوچ، کیا بات کہہ دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے قرآن نے ان کے اعتراضوں کا جواب نہیں دیا۔ قرآن نے دیکھو جوابات کہاں سے شروع کیے، الفاظ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء جعل لک، نبی جی اگر اللہ چاہے آپ کے لیے خیرا من ذالک، اس سے بہتر جنات، ایسے باغات آپ کے لیے بنا دے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے تم بادشاہوں کی بات کرتے ہو۔ ہم نے تو اس نبی کا پسینہ ایسا بنا دیا کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہ کر سکے، کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی اپنے حبیب سے، بھائی ترمذی میں کتاب الزہد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے حبیب آپ کے لیے مدینہ کی یہ جو پتھریلی زمین ہے یہ سونے کی بنا دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے اللہ نہ، میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کروں، اور دوسرے دن فاقے سے رہوں تاکہ اس پر کیا کروں؟ صبر کروں۔ ایسے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ بھائی یہ کہتے ہیں جناب اس نبی کے پاس کوئی باغ ہونا چاہیے جہاں سے یہ کھائے پیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو چند کھجوریں دی تھی کہ نہیں؟ اور کیا فرمایا تھا؟ ان کو کس میں ڈال لیں؟ اپنے تھیلے میں ڈال لیں، اور فرمایا کہ ان کو نکال کے کھاتے رہنا، دیکھنا نہ،
میں نے کئی سال پہلے اس کا حساب لگایا، چند مٹھی کھجوریں ابو ہریرہ کے تھیلے میں ڈالی اور اسے کہا ابو ہریرہ کھاتا بھی رہے، دوسروں کو کھلاتا بھی رہے۔ ابو ہریرہ حضور کی زندگی میں بھی کھلاتے رہے، صدیق اکبر کے 2 سالوں میں بھی کھلاتے رہے، حضرت عمر کے 10 سالوں میں بھی کھلاتے رہے، حضرت عثمان کے 12 سالوں میں بھی کھلاتے رہے، خود بھی کھایا، لوگوں کو بھی کھلایا۔ فرمایا وسق کے وسق، آج کے اعتبار سے میں ترجمہ کروں، ٹنوں کھجور دوسروں کو کھلائی۔ بہت سال پہلے نا میں نے اس کا حساب نکالا، آپ یوں بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں ٹرکوں کے ٹرک، بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے تھیلے سے جس میں اللہ کے نبی نے چند مٹھی کھجوریں ڈالی تھی کھلائے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ تمام نبیوں کے سارے معجزے اللہ نے جیسے دیے واپس لے لیے۔ اس لیے جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے مدینہ میں بھگدڑ مچی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس بھگدڑ میں میرا کھجور کا تھیلا گم ہو گیا۔ بہت تلاش کیا، بڑا تلاش کیا، وہ میرا تھیلا دوبارہ نہیں ملا، مل بھی نہیں سکتا تھا چونکہ یہ تھیلا کس کا معجزہ تھا۔ اور قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے تمام معجزات بھی واپس لے لیے، اور تمام نبیوں کے معجزات، حضرت موسیٰ کی لاٹھی بھائی آج دنیا میں کہیں ہے نہیں۔ تو جس ہستی کے، میں نے آپ کو بار بار یہ بات سنائی ہے، جب اللہ کے نبی تبوک تشریف لے گئے، بھائی ذرا توجہ کرو تھوڑا سا، تبوک تشریف لے گئے تو لشکر کی تعداد کتنی؟ 30,000۔ بھائی کتنی؟ 30,000 پیاسا بندہ آج سے 1400 سال پرانے کا کتنا پانی پیے گا؟ اور ان کے ساتھ اونٹ ہے، 30 بندوں کے برابر تو ایک اونٹ پانی پی جائے، بلکہ 50 بندوں کے برابر پانی پی جائے، 30 40 لیٹر ایک مرتبہ میں پانی پی جاتا ہے۔ تبوک پہنچے، تبوک کا ایک ہی کنواں وہی خشک۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہاں تو پانی نہیں ہے، گرمی کی شدت میں مر گئے۔ 600-700 کلومیٹر ایک طرف سے سفر کیا، 600-700 کلومیٹر دوسری طرف سے کرنا ہے پیدل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پانی ہے کسی کا؟ جی میرے مشکیزے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے وضو کیا کنویں پر بیٹھ کر، اور اسی پانی سے کلی کی، اور وہ وضو کا پانی تبوک کے کنویں میں ڈالا۔ پانی اس طرح ابلا، وہ بڑا کنواں تھا کہ صحابہ اکرام نے بڑی مشکل سے کناروں پہ پتھر لگا کے پانی سنبھالا، اور 1 مہینہ کے لگ بھگ قیام رہا یہاں 30,000 بندے کا اور 30,000 بندوں کے اونٹوں کا۔ پورا مہینہ اس کنویں سے پانی پیا، پورا مہینہ کیا کیا؟ پانی پیا۔ اب واپس تشریف لائے، تبوک کے لوگوں کو موج لگ گئی، سارے تبوک کے لوگوں نے اسی چشمے سے پانی پیا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 500 سال نہیں، 1000 سال نہیں، آج بھی تبوک کے جامع مسجد کے صحن میں وہی کنواں موجود ہے۔ اور صدیوں سے اہل تبوک نے کیا کیا؟ اب جب جدید دور آیا تو بڑی بڑی موٹریں لگا کے اسی کنویں کا پانی پورے تبوک میں تقسیم ہوتا ہے، پورے تبوک میں کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے۔ اور صدیوں سے اسی کنویں سے پورا تبوک شہر پانی بھی پیتا، اپنی فصلوں کو بھی پلاتا۔ اور جس ہستی کے وضو کے پانی نے ایسے چشمے جاری کر دیے، اس کو کہہ رہے ہیں جی ان کے ساتھ کوئی باغ ہونا چاہیے تھا جس سے یہ کھاتے۔ بھائی پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں کہ نہیں۔ اس اعتراض کی کوئی اوقات ہے؟ اس اعتراض کی کوئی حیثیت ہے؟ تبوک سے واپسی پر ہی ایک موقع ایسا ہوا، پھر پانی ختم ہو گیا،
اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے، کہا جی اللہ کے نبی ہمارے پاس گھوٹ گھوٹ دو گھوٹ پانی بچا ہے۔ فرمایا چلو اسی کو اکٹھا کر لو۔ ایک مشک میں اکٹھا کر لیا۔ اب اللہ کے نبی نے اس مشک میں اپنا ہاتھ دیا، کہا چلو پینا شروع کرو۔ سارے پی رہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے اس مشک میں جھانک کے دیکھا کہ یہ اتنا اعلیٰ پانی اونٹ بھی پیے جا رہے ہیں، لوگ بھی پیے جا رہے ہیں، آ کدھر سے رہا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے یہ جو پورے ہیں ان کے اندر سے اس رفتار سے پانی نکل رہا ہے کہ جیسے کنویں کے جو سوتے ہیں وہ بھی اتنا پانی نہیں دیتے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی نکل رہا۔ اس نبی کو کہہ رہے ہیں جناب ان کے پاس کوئی خزانہ ہونا چاہیے، ان کے دائیں بائیں کوئی باغ ہونا چاہیے جس سے یہ کھائیں۔ قرآن نے کہا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء جعل لک خیرا، اگر اللہ چاہتا آپ کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دیتا جس کے نیچے دائیں بائیں نہریں جاری ہوتی۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، نبی جی اللہ چاہتے تو آپ کے لیے محل تعمیر کر دیتے۔ اس اللہ کے لیے کیا کمی تھی؟ اگر اللہ چاہتے تو اپنے نبی کے لیے کیا کر دیتے؟ محل تعمیر کر دیتے۔ اللہ نے کیا نہیں، کیوں؟ تاکہ جو بھی میرے نبی کے پاس آئے وہ اس ہستی کا کردار دیکھ کر آئے، اس ہستی کے پاس پیسے کے ڈھیر دیکھ کر نہ آئے۔ چونکہ جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں لالچی لوگ آتے ہیں، بھائی وہاں کون آتا ہے؟ اور جہاں کردار ہوتا ہے وہاں ابو بکر اور عمر جیسے بھاگے آتے ہیں، وہاں با کردار لوگ آتے۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا وہ مشہور لطیفہ ہے نا کہ ایک پیر صاحب تھے، بڑی پیسے والے تھے، ان کے دسترخوان پر ہر روز دیسی گھی کی چوری بنتی اور دیسی پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ تو خود تو کیا اپنے مریدوں کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلاتے ہیں۔ پھر صاحب مسکرا کے چپ کر گئے۔ دوسرے موقع پر پھر کسی نے یہی بات کہی، چوتھے موقع پر پھر کہی۔ ایک دن کوئی پرانا نگوٹیا یار آ گیا پیر صاحب کا، اس نے کہا یار آپ اپنے مریدوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، کبھی ان کو دیسی گھی کے کھانے کھلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اتنی سخاوت؟ اس نے کان میں کہا سخاوت سخوت کوئی نہیں، یہ سارے روٹی کے مرید ہیں، میرے مرید نہیں ہیں۔ کس کے مرید ہیں؟ روٹی کے مرید ہیں۔ یہ اعلیٰ لنگر آج بند ہوا نا، 3 دن میں یہاں ایک بندہ نہیں ملنا۔ مجھے پتہ ہے ان کی نیتوں میں کیا ہے، مجھے پتہ ہے ان کی نیتوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے نبی کے دائیں بائیں روٹی کھانے والی مفاد پرست قوم جمع۔ بھائی مجھے بتاؤ جب ہجرت ہوئی مدینہ چلے گئے تو سارے صحابہ کو بخار چڑھا کہ نہیں؟ بخار چڑھا، اتنا چڑھا صدیق اکبر جیسے بھی فجر کی نماز میں ہائے ہائے پکار رہے۔ ایک دن تو فجر کے بعد حضرت بلال گرتے پڑتے آئے، اونچی اونچی ہائے کر اللہ کے نبی اس بخار نے ہمیں مار دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ مدینہ میں اپنی آزمائش کی چکی کو ذرا گھما رہے ہیں تاکہ کوئی مفاد پرست یہاں نہ آ جائے۔ فرمایا کہ یہ جو مدینہ کا بخار ہے نا تمہاری میل کچیل کو اس طرح دور کر رہا ہے جس طرح لوہے کی بٹھی لوہے کی زنگ کو دور کرتی ہے۔ دبا کے بخار آیا تاکہ کوئی مفاد پرست اس ریاست کے آغاز میں قریب نہ آئے۔ جب سب بھاگ گئے سوائے مخلصین کے، پکے ایمان والوں کے، پھر حضرت بلال کی فرمائش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ اس بخار کو جفا کی طرف لے جائے، یہاں سے لے جائیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو اس کمر توڑ بخار سے کیا کر دیا؟ پاک و صاف کر دیا۔ بھائی بات کافی لمبی ہو گئی، مجھے 3-4 آیات کی تشریح کرنی تھی، ایک ہی ہو پائی ہے۔ کافروں نے سوال کیا تھا یہ کیسے رسول ہے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، ان کے پاس خزانہ ہونا چاہیے، ان کے کوئی باغات جائیداد زمینیں فصلیں ڈیرا ہونا چاہیے،
ان کے لیے یہ کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ذرا اپنا منہ سنبھالو، ہم اپنے نبی کے لیے اس سے اعلیٰ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، ہم اس لیے نہیں کر رہے تاکہ مفاد پرست لوگ نبی کے قریب نہ آئیں، یہاں مخلصین ہی آئیں۔ اس لیے فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء جعل لک خیرا، اگر وہ چاہتی تو آپ کے لیے کافروں کی باغات کے مطالبے سے بہتر ایسے اعلیٰ ترین باغات پیدا کر دیتی جس کے دائیں بائیں نہریں جاری ہوتی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا پیدا کر دیتا؟ محلات پیدا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔